ایک بندہ جب کسی سفر پر روانہ ہو تو اسے 10 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے کوئی بیرون ملک روزی کے لیے، عمرہ کے لیے، حج کے لیے یا کسی چیز کے لیے سفر کرتا ہے تو اس کو 10 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ وہ مظالم کا ازالہ کرے، یعنی اس نے اگر کسی کے حق حقوق مارے ہیں، کسی کا لین دین ہے، کسی کا قرض ہے، تو وہ اپنے چیزیں کلیئر کرے اور پھر اس کے بعد روانہ ہونے کی کوشش کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھے کہ اپنے راستے کے سفر میں حلال مال، پاکیزہ کمائی جو ہے اس کو ساتھ رکھے۔ دوسری چیز، جب سفر پر روانہ ہو تو دوران سفر کچھ چیزوں کا خیال رکھے۔ اپنے جو ساتھی رفقا ہیں ان کے ساتھ خوش طبعی کے ساتھ، اچھے مزاج کے ساتھ، اچھے مزاح کے ساتھ سفر کو جاری رکھے۔ اگر ساتھ ڈرائیور حضرات ہیں تو ان کے ساتھ بھی خوش طبعی سے، درگزر سے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ سفر ایک ایسی چیز ہے جس میں اکتاہٹ اور تنگی بہت پیش آتی ہے، تو اس میں اچھے اخلاق کا ضرور مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تکلف کے ساتھ بھی ادا ہوں تو تکلف کے ساتھ اچھے اخلاق، درگزر، صبر کا رویہ اپنانا چاہیے۔ اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ جو سفر اور حضر دونوں میں جو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے تو اس کے نیک ہونے کے اندر بالکل شک نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات کہ جو آپ کے ساتھ ساتھی ہیں ان کے ساتھ راستے میں ہیلپ کریں، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے اس کے ساتھ تعاون کریں، کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے کھانا پانی کھلائیں، جو ہو سکتا ہے اپنے دوستوں کو پیش کریں۔ تو ساتھیوں کے ساتھ ہیلپ سے، بلائی سے پیش آنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ کہ تنہا سفر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، مجبوری ہو تو کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں تنہا سفر نہ کریں۔ 2 3 ہوں تو بہتر ہے، 4 ہوں تو اور زیادہ بہتر ہے، اور جب 3 یا 4 بن جائیں تو 5ویں بات یہ ہے کہ اپنا ایک لیڈر، ایک امیر جو ہے وہ مقرر کر لے، اس کے ماتحت اپنا سفر جاری رکھیں، اور اس امیر کو ایسے کو منتخب کریں جو اچھے اخلاق کا مالک ہو، نرم مزاج ہو، ساتھیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، ہم مزاج ہو جائے، تو ایسے کو اپنا امیر منتخب کر لے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ جب گھر سے روانہ ہوں تو دعائیں دے کر اور دعائیں لے کر روانہ ہوں، انہیں اللہ کے سپرد کریں، اللہ کی پناہ میں دیں، ان کے لیے خیر کی دعا کریں، وہ آپ کے لیے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں، اللہ سے خیر طلب کریں، تو یوں دعائیں دے کر اور دعائیں لے کر روانہ ہوں۔ پھر اسی طریقے سے جب گھر سے نکلنے لگے تو گھر کے اندر پہلے نوافل ہو سکے تو ادا کریں، پھر جب گھر سے باہر نکلیں تو باہر نکلنے کی دعا پڑھیں، جب سواری پہ بیٹھے تو سواری پہ بیٹھنے کی دعا پڑھیں، اور کچھ نہیں آتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا، یہ جس زبان میں آتا ہے کہہ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب سفر کرنا ہے تو اس کے لیے وقت کون سا ہونا چاہیے، تو کسی بھی وقت جو ہے وہ مجبوری میں، ضروری حالت میں سفر کیا جا سکتا ہے، منع تو کوئی نہیں، لیکن صبح کا وقت بہترین وقت ہے، اگر ہو سکے تو صبح کے وقت میں سفر کرنا چاہیے۔ اور جب راستے میں کسی منزل کے اوپر رکتا ہے بندہ تو وہاں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، بالخصوص رات کے وقت میں جب بندہ آرام وغیرہ کرنے لگتا ہے تو اس سے وقت خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طریقے سے راستے میں آپ بلندی پہ چڑھ رہے ہیں یا اتر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جاری رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد نمبر 9 پہ یہ ہے کہ چاقو چبند اور قافلہ کے ساتھ رہیں، یعنی ہوشیار رہیں، یہ نہیں کہ وہاں جا کے ذہن سستی کے اندر ہو یا بندہ توجہ نہ کرے، نہیں، ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنے قافلے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ قافلے سے تنہا نہ ہوں، نقصان کا اندیشہ ہے، قافلے کے ساتھ مل کر رہیں، اور بالخصوص دن کے وقت خوب احتیاط کرنی چاہیے اور رات کو بھی ہوشیار ہو کے سونا چاہیے۔ نمبر 10 پہ ہے کہ آپ جو گاڑی لے کے جاتے ہیں، جو سواری لے کے جاتے ہیں، اس گاڑی کا، اس سواری کا خیال رکھنا آپ کے ذمہ ہے، اور آپ کو اس کے ساتھ بھی اس کا جیسے خیال بنتا ہے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے طریقے سے سفر کی خیر و عافیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔